السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ہوسٹ لنتا افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں بی یو ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن سلام رمضان۔ تو ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے روزے میں تقویٰ کی تربیت۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں بھی کئی سوال ہیں۔ تو انہی سوالوں کے جواب کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر موسیٰ لکھانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو سر، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے روزے میں تقویٰ کی تربیت، تو اسی بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ روزے کا بنیادی مقصد تو تقویٰ کا حصول ہے، تو اس کو ہم حاصل کیسے کریں گے؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام سلام رمضان میں مدعو کیا، جو کہ بی یو ٹی وی کی رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے جیسا کہ اب تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ ہمارے ہاں بڑی ایک عام بات ہے، لوگ اس بات کو جانتے ہیں، عام فہم ہے کہ روزے کا مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر اس تقوی کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے لوگوں کے لیے کہ تقوی اصل میں ہے کیا۔ لنتا، بات یوں ہے کہ کسی بھی عبادت کے اندر کچھ پری ریکویزٹس ہوتے ہیں، کسی بھی کام میں پری ریکویزٹس ہوتے ہیں۔ آپ کہیں جاب کرنے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ڈگری کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کورس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ہر عبادت کی بھی کچھ پری ریکویزٹس ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے اہم چیز جو بیان کی ہے کسی بھی عبادت کے لیے وہ اخلاص نیت ہے، یعنی جب آپ انٹینشن کریں گے تو وہی عمل اس انٹینشن کی بنیاد پر جج بھی کیا جائے گا اور اس کے ثمرات، اس کا رزلٹ بھی اسی طرح سے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب ایک شخص جب تک وہ اخلاص نیت نہیں کرتا، یعنی وہ ایسی نیت نہیں کرتا کہ خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے وہ کام کرے، تو تب تک اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوتا اور اس کا رزلٹ بھی ویسا نہیں آتا۔ اب اللہ رب العزت کے لیے نیت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے نیت کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص یہ بات کی نیت کرے کہ یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کی منشا، اس کی مرضی کے لیے، اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے کر رہا ہوں۔ اگر وہ سنت سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق کسی کام کو ادا کرے گا تو اس سے اس کو وہ ثمر، وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو کہ مقصود ہے، جو کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جس طرح پہلے بھی تم لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تم سے پہلے قوموں پر، تم پر بھی فرض کیے گئے، جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی، تو بنیادی طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ اکمال کی تھی، یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو پرفیکٹ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن کے اندر وہ آیت نازل کی سورۃ المائدہ میں، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد بیان فرمایا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، پرفیکٹ کر دیا۔ ٹوڈے آئی پرفیکٹڈ یور ریلیجن، سے مراد یہ تھی کہ چیزیں پہلے بھی موجود تھی لیکن اب اس کے اندر وہ حتمی شکل آ گئی ہے۔ تو اس تمہیدی گفتگو کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر کام کے لیے اخلاص نیت ضرورت ہے، اب وہ چاہے روزہ ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ صدقات و خیرات ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ اور کوئی چیز ہے۔ تو عمومی طور پر تو ہمارے لیے یہ پری ریکویزٹ بن گیا۔ اب خصوصی طور پر رمضان کے جو روزے ہیں اس میں آپ پہلے بھی ذکر کر چکے ہوں گے، اور یہ ہم بات جانتے ہیں کہ اس کے اندر پرہیزگاری، چیزوں سے رکنا، اپنے آپ کو روک لینا، یہ بنیادی مقصد ہے صام یصوم کا، رک جانا کسی کام سے۔ تو ان تمام چیزوں سے رک جانا جس سے اللہ رب العزت نے ہم سے منع فرمایا ہے، چاہے ہم پبلک میں ہوں چاہے پرائیویٹ میں ہوں۔ دیکھیں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ کو دیکھ کر میں نہیں بتا سکتا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں، یہ اللہ رب العزت خود جانتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی نوعیت ہو اور ایسی کیفیت کی عبادت ہو کہ جس کے اندر سامنے والا جج نہیں کر سکتا، تو اس وقت جج اور صرف اللہ رب العزت ہے، تو وہ ایک ایسی عبادت اللہ رب العزت کے لیے ہی کی جائے گی اور اس کی مرضی کے مطابق
اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہی کی جائے گی تو وہ رزلٹ جو تقویٰ کا ہے وہ حاصل ہوگا. اب تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کن، کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو. عمومی ترجمہ یہ کیا تھا؟ ڈرتے رہنا یعنی کسی چیز سے رک جانا، جو بتایا گیا ہے وہ اعمال کرنے ہیں، اور جو نہیں جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جانے کا نام جو ہے بنیادی طور پر تقویٰ ہے. یہ عام فہم ڈیفینیشن ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ تعریف ہے. تو روزہ ہمیں خاص طور پر اس کام کے لیے تیار کرتا ہے کہ نہ صرف وہ کام جو ہم پر حرام ہے جن سے رکنا ہی ہے، بلکہ یہ مہینہ ہمیں ان کاموں کی تربیت بھی دیتا ہے کہ وہ حلال چیز ہے جو اللہ رب العزت نے عمومی طور پر ہم پر جائز قرار دی تھی، اس خاص وقت کے لیے ہم پر روک دی گئی ہیں. اور اب ہم سیلف کنٹرول سیکھ رہے ہیں، پیشنس سیکھ رہے ہیں، صبر کرنا سیکھ رہے ہیں، برداشت کرنا سیکھ رہے ہیں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے اس مقصود کو پہنچ سکیں، تاکہ جب رمضان کے بعد ہمیں آزادی دی جائے کہ ہم اب جو چاہے کر سکتے ہیں فری ول کے ساتھ، تو ہم اس کے اندر اس تربیت کو بروئے کار لاتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. تو یہ بنیادی طور پر حصول تقویٰ کا محور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. اچھا، بہت ڈیٹیل میں بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا. اچھا، ایک بات ہے کہ تقویٰ اور اخلاص دونوں جڑے ہوئے ہیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی عمل کے دو حصے ہیں. تو مطلب اس کے بارے میں آپ کی کیا بالکل جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا نا، دیکھیں ایک ہے ابتدا، کسی عمل کی ابتدا یعنی انیشیشن کہاں سے ہوگی. سب سے پہلے انسان کو نیت کرنی پڑے گی، عمل کی نیت ضروری ہے. اگر نیت نہیں کرے گا اور خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے نہیں کرے گا تو وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دیکھیں ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ رب العزت نے بڑے سخت الفاظ قرآن میں استعمال کیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ ہر چیز، ہر غلطی کو انسان کی معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ پابند کیا کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کریں گے. تو یہ وہ اوفینس ہے، یہ وہ غلطی ہے جو انسان اگر اس کی توبہ زندگی میں نہ کر لے قیامت میں اس کی بخشش نہیں ہونی. لیکن یہ ہے شرک اکبر. اسی کی ایک قسم ہے شرک اصغر، یعنی آپ کام کریں، آپ اسی طریقے کے مطابق کریں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لیکن وہ کام آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں. آپ روزہ رکھیں تو لوگوں کو بتائیں میں نے روزہ رکھا ہے، میں تو اتنے دن سے روزہ رکھ رہا ہوں، میں نے تو اتنے روزے رکھے ہیں، میں تو نفلی روزے بھی رکھتا ہوں. نمازیں پڑھی ہیں تو لوگوں کو جتائیں کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں. صدقہ خیرات کیا ہے تو آپ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو سنیپس بن رہی ہیں اور ریلز بن رہی ہیں. تو وہ ایکٹیویٹی جو ہے نا غلط نہیں ہو سکتا ہے کسی کی نیت موٹیویشن ہو کہ دوسرے لوگ بھی اس کام کو جڑیں، لیکن اگر اس سے یہ خدشہ ہے کہ لوگ اس سے غلط امپریشن لیں گے، نیت تو دیکھیں اللہ جانتا ہے نا، تو اگر اس کی نیت میں وہ آرٹیفیشلٹی ہے، وہ ریاکاری ہے، شو آف ہے، تو وہ شرک اصغر کے اندر شامل ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے لوگوں کا کہ میرے بعد آنے والے لوگوں کی وہ شرک اصغر میں پڑ جائیں. تو اخلاص نیت سب سے اہم ہے. چھوٹا سے چھوٹا کام ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہو، بڑے سے بڑا کام ہو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو جب انیشیشن صحیح ہوگی پھر عمل ہے، عمل کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہے نا. بالکل. اللہ رب العزت نے فرمایا تم مریض ہو روزہ نہیں رکھ سکتے چھوڑ دو، تم سفر میں ہو روزہ نہیں رکھ سکتے چھوڑ دو، تم نے بھول کے کھا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے کھلایا پلایا ہے. اچھا روزہ چھوٹ گیا تو قضا کر لو، غلطی سے توڑ دیا، جان بوجھ کے توڑ دیا تو کفارہ دے دو، قضا کر. کتنے سارے اللہ رب العزت نے، اگر خلوص نیت تھی اور سارے ایونٹ میں آپ سے کتنی کبھی غلطیاں ہو گئیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ معاف کرتے ہیں. آگے کیا اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر تم یہ سارے پروسیجر کو صحیح کرو گے تو تقویٰ آ جائے گا. اچھا. اور اگر نہیں کرا، خلوص نیت ہی نہیں ہوئی اور غلطیاں بھی کرتے چلے گئے، تو سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ اخلاص نیت بن گئی. تو تقویٰ کا حصول جو ہمارے یہاں عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں نا رمضان میں تو سب صحیح ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر 11 مہینے. کیوں؟ کیونکہ اخلاص نیت نہیں ہے. انٹینشن اگر اچھی ہوگی مجموعی طور پر ایک سوسائٹی کی، تو سوسائٹی کے اندر آپ کو چینج معاشرے کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں اس انداز میں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پھر وہ چاہے روزے کی عبادت ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ صدقات ہوں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ اور کوئی ایکٹیویٹی ہو. اچھا سر، بات روزے کی ہو رہی ہے تو روزے کی عملی تربیت سے انسان کے اخلاق پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیں بہت ہی آپ نے اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے، میں داد دیتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ. دیکھیں
اخلاص انسان کے دل کے اندر موجود ہے، نیت کوئی نہیں دیکھ رہا، عبادت وہ مینیفیسٹیشن ہے، وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. اب جب وہ لوگوں سے انٹریکٹ کرے گا تو اس کے اندر انٹریکشن کا جو ایٹیکیٹ ہے وہ اخلاق ہے. اچھا. اب اگر اس نے وہ تقوی حاصل کیا ہوگا تو کیا وہ کبھی بات کر کے کسی کا دل دکھائے گا؟ اگر اس نے وہ ایٹیکیٹ حاصل کیا ہوگا اور تقوی اختیار کیا ہوگا تو کیا اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائے گا؟ ایک مومن کی نشانی نہیں ہے. بالکل. تو اخلاق جو ہے نا وہ نظر آنے والی چیز ہے، وہ ظاہری چیز ہے. ایک ہوتی باطنی چیز جو اندر ہے، ایک ہے ظاہری چیز جو نظر آتی ہے، مینیفیسٹیشن ہوتی ہے جس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، وہ چیز نظر آتی ہے، وہ اخلاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق وما قال علیہ السلام کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے. بعثت کا ایک مقصد آپ نے بتایا کہ اخلاق کی تکمیل کی جائے، ان کے جو اس کی جو اصول ہیں ان کو پرفیکٹ کیا جائے. جس میں نے بھی کہا کہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرفیکشن کے لیے آئے تھے. اسی لیے قرآن نے کہا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بیسٹ آئیڈیل پرسنالٹی اگر آپ دیکھنا چاہیں، جس کو فالو کرنا چاہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہوگی. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے اخلاق مکمل تھے. اور اخلاق ہر چیز میں آتے ہیں. آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے ایک ایٹیکیٹ ہیں، اس کے اخلاق ہیں. آپ لوگوں سے مل رہے ہیں، اس کے اخلاق ہیں. کھانے پینے کے آداب ہیں، اخلاق ہیں. ملنے جلنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، مجلس کے، شروعات کرنے کے مجلس کے، اختتام کرنے کے مجلس، ہر چیز کا ادب دین نے سکھایا ہے. تو تقویٰ جو ہے بنیادی طور پر آپ کو اخلاق کی سیڑھیوں پر آہستہ آہستہ لے کر چلتا ہے تاکہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم ہو جائیں. اور جب انسان یہی وہ اخلاق ہے جن کو دیکھ کر پھر جو دوسرے گروہ ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ آپ سنتے ہیں نا انسپائر ہو گئے. تو کیسے انسپائر ہوتے ہیں؟ وہ اخلاق سے انسپائر ہوتے ہیں. ان کو کوئی ٹیچنگ بتانے نہیں جا رہا ہوتا. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے نیبر میں ایک مسلم فیملی آئی، ہمیں نہیں پتہ کون سی فیملی، بٹ دے ویری نائس. کیوں؟ ان کے اخلاق ہوتے ہیں. وہ شور نہیں کرتے، وہ جو ہے وہ کسی کے لیے جو ہے نا ایذا کا باعث نہیں بنتے، پریشانی کا باعث نہیں بنتے. تو یہ ساری تقویٰ کی مینیفیسٹیشنز ہیں جو نظر آئیں گی، وہ اخلاق کی صورت میں آئیں گی. تو اگر سوسائٹی کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے بلڈ اپ کیا اور اس سے سبق سیکھا، اس روزے کی ایکٹیویٹی سے، اس نماز کی ایکٹیویٹی سے، جو اللہ رب العزت نے چیزیں رکھی ہیں ان عبادات سے، تو اس کا ثمر آپ کو نظر آئے گا کہ معاشرے کے اندر عمومی طور پر آپ کو اخلاق نظر آئیں گے، صبر اور برداشت نظر آئے گا. اور یہ مہینہ اسی چیز کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس ٹاپک کو اتنی ڈیٹیل میں، اتنے خوبصورت انداز میں ود ایگزامپل ایکسپلین کیا. تو ناظرین، اب میں شو کا اختتام کرنے جا رہی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اس ٹاپک کے بارے میں کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، اور اگر اسی سے ریلیٹڈ کوئی اور کوئری ہے یا کچھ پوچھنا ہے آپ لوگ کو تو نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور سوال کریے گا. ہم پوری کوشش کریں گے اس کا جواب دینے کی. اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے BU TV. سلام رمضان. میں ہوں آپ کی ہوسٹ لنتا افتخار. اللہ حافظ.